السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری 10 سوراز تفسیر سیریز کا یہ 9واں پارٹ ہے، جس میں آج ہم سورۃ الفلق کی آسان اور مختصر تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ سورت نہ صرف ریسائٹیشن اور تلاوت کے لیے ہے، بلکہ یہ اسپریچول پروٹیکشن کا ایک جامع نسخہ ہے۔ اس صورت کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے پہلے وہاں کی اکنومی اور پولیٹکس دونوں پر یہودیوں کا مکمل غلبہ تھا۔ سیاست پر تو اس لیے تھا کہ وہاں کے دونوں قبائل اوس اور خزرج کو یہ یہودی لوگ آپس میں ہمیشہ لڑاتے رہتے تھے، اور پھر ان کے فیصلے اور مقدمات انہی یہودیوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ اور معیشت کے اوپر ان یہودیوں کا اس لیے غلبہ تھا کہ وہاں کا ٹوٹل بزنس اور پوری کی پوری تجارت ان یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ مدینے کے لوگ اپنا ساز و سامان بھی انہی کی مارکیٹس میں جا کر بیچتے تھے۔ مدینے کے جو اصل باشندے تھے وہ زراعت پیشہ لوگ تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، ان کو قرضوں کی بھی ضرورت پڑتی تھی، تو یہ یہودی لوگ ان کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اور بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی قرض لینے والے سے یہ یہودی لوگ بطور رہن کے ان کی عورتوں تک کا مطالبہ کر لیا کرتے تھے۔ اور سیاسی اور معاشی صورتحال کے علاوہ مذہبی اعتبار سے بھی اہل مدینہ ان یہودیوں کو اپنے سے اوپر لیول کا اور اپنے سے فائق سمجھتے تھے۔ اسی لیے بعض مرتبہ کچھ پیرنٹس یہ نظر مان لیا کرتے تھے کہ اگر ہمارا یہ بچہ زندہ رہ گیا، بچ گیا، تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے۔ یہ صورتحال تھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مائیگریٹ کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے، تو پھر ان یہودیوں کی یہ مونوپلی، یعنی ان کی یہ اجارہ داری اور ان کی یہ چودراہٹ ختم ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں سے حسد کر کے انہیں نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں رائگاں ہی ہوتی چلی گئیں۔ لیکن یہ قوم سازشی خصلت والی قوم ہے، اپنی اس خصلت سے کبھی باز آنے والی نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کر دیا جائے۔ اس زمانے میں مدینے کا ایک محلہ تھا بنو زریق، وہاں کے کچھ لوگ یہودی ہو گئے تھے۔ انہی میں ایک شخص تھا لبید بن عاصم، وہ ایک ماہر جادوگر ہونے کی حیثیت سے مشہور تھا۔ تو اس کے پاس خیبر سے ایک گروپ آیا، اور اس گروپ نے اس کو ابھارا، تیار کیا اس بات پر کہ محمد رسول اللہ پر جادو کر دیا جائے۔ اس کی لڑکیاں بھی اس جادو کے فن سے خوب واقف تھیں۔ ادھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کی خدمت میں ایک لڑکا آتا تھا، تو ان لوگوں نے اس لڑکے کو بہلا پھسلا کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کنگھی کا ایک ٹکڑا اور آپ کے کچھ بال مبارک حاصل کر لیے، اور اس کنگھی کے ٹکڑے اور بالوں پر کھجور کے ایک خوشے میں رکھ کر جادو کا عمل کیا۔ اب انسان ہونے کے ناطے اور بشر ہونے کے تقاضے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس جادو کا اثر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور 6 مہینے تک اس جادو کے عمل سے آپ متاثر رہے، اور آپ کو فزیکل ویکنیس فیل ہونے لگی، یعنی آپ جسمانی کمزوری کا احساس کرتے تھے، اور کچھ نسیان اور بھول بھی آپ سے ہوتی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ویکنیس اور اس فلنس یعنی نسیان جو ہے آپ کا، اور آپ کی جو جسمانی کمزوری ہے، اس سے آپ کے جو پروفیٹک ڈیوٹیز یعنی آپ کے جو پیغمبرانہ فرائض تھے ان کے اوپر ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو آ کر اطلاع دی کہ آپ کے اوپر سحر کر دیا گیا ہے، جادو کر دیا گیا ہے، اور بتایا کہ یہ جادو لبید بن عاصم نے کیا ہے، اور جن چیزوں پر کیا ہے، یعنی کنگھی کا ٹکڑا اور آپ کے منہ مبارک، بال مبارک،
ان چیزوں کو لے جا کر فلاں کنویں کے اندر، بنو زریق کا کنواں تھا، وہاں لے جا کر رکھ دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں پر اپنے آدمیوں کو بھیجا اور ان چیزوں کو پتھر کے نیچے سے نکلوایا۔ جب وہ کھجور کا خوشہ نکلا تو وہاں ایک کنگھی کا ٹکڑا اور آپ کے منہ مبارک تھے، ایک تانت کے اندر بندھے ہوئے، اس تانت میں گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ چنانچہ ان گرہوں کو کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریکور ہو گئے، بالکل تندرست ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو بالکل کچھ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات کے معاملے میں کسی سے کوئی انتقام اور بدلہ لینے کی عادت شریفہ نہیں تھی۔ اور ایک دوسری روایت کے مطابق اس جادو کے عمل کی ڈیٹیلز اور لوکیشن آپ کو ایک خواب سے ہوئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے، ایک آپ کے سرہانے اور دوسرا آپ کی پائنتی پر، یعنی آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ اس نے دوسرے سے پوچھا کہ ان کو کیا تکلیف ہے، تو اس دوسرے نے جواب دیا کہ یہ سحر زدہ ہیں، ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ جادو کس نے کیا ہے، تو اس دوسرے نے بتایا کہ لبید بن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کہ وہ جادو کس چیز پر کیا ہے، دوسرے نے بتایا کہ وہ جادو کنگھی کے ٹکڑے اور آپ کے منہ مبارک پر کیا ہے۔ پھر پہلے نے دوسرے سے پوچھا کہ ان چیزوں کو کہاں رکھا ہے، تو اس نے بتایا کہ بنو زریق کے ذروان نامی کنویں کے اندر ان چیزوں کو رکھ دیا ہے جادو کر کے۔ پھر پہلے نے پوچھا کہ اب اس کا علاج کیا ہے، یہ جو جادو کر کے وہاں چیزیں رکھ دی گئی ہیں، اس کا علاج کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ کنویں کا پانی خالی کر دیا جائے اور ان چیزوں کو اس کنویں کے اندر سے نکال لیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے ساتھ حضرت علی، حضرت عمار اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو لیا اور اس کنویں پر پہنچے۔ پہلے تو اس کنویں کا پانی خالی کرایا گیا، اس کنویں کا پانی مہندی کلر کا سا ہو گیا تھا، اور پھر اس پتھر کے نیچے سے ان چیزوں کو نکالا گیا تو دیکھا وہاں ایک تانت کے اندر منہ مبارک ہیں اور اس تانت میں 11 گرہیں لگی ہوئی ہیں۔ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام معوذتین لے کر حاضر ہوئے، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دونوں صورتیں لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تفسیر دونوں صورتوں کی یکجا ہی لکھی ہے، اور حضرت جبرائیل نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک ایک آیت کو پڑھتے جائیے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جائیے، یعنی سورہ فلق کے اندر 5 آیات ہیں اور سورہ ناس کے اندر 6 آیات ہیں، ٹوٹل 11 آیتیں ہیں، اور اس تانت کے اندر بھی 11 گرہیں لگی ہوئی تھیں۔ تو ایک ایک آیت اللہ کے رسول پڑھتے گئے اور ان گرہوں کو کھولتے گئے، اور گرہیں کھلتے ہی آپ بالکل تندرست ہو گئے۔ اس موقع پر صحابہ کرام چاہتے تھے کہ اس یہودی کا، اس منافق شخص کا، کیونکہ یہ حضور کی مجلس کا حاضر باش تھا، حضور کے پاس آتا رہتا تھا، کہ اس منافق کا سر قلم کر دیا جائے، لیکن جیسا کہ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ نہیں تھی اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے کوئی بدلہ لینے کی۔ آپ نے اس موقع پر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، بس یہی کافی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کی جو اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے ہیں، احادیث کے اندر بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ سورہ فلق کے اندر جس میں 5 آیات ہیں، دنیاوی آفات سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر جس میں 6 آیات ہیں اس میں اخروی آفات سے اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں دنیاوی اور اخروی آفات سے حفاظت کا قلعہ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی بیمار ہوتے، کوئی تکلیف محسوس کرتے، تو ان دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کیا کرتے اور اپنے پورے جسم کے اوپر پھیر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے استعاذے کے لیے، یعنی اس دنیاوی آفت سے جس میں ابھی آپ مبتلا تھے، یعنی جادو کے اندر آپ مبتلا تھے، اس دنیاوی آفات سے خود کو بچانے کے لیے اور ساتھ ساتھ پوری امت کو سکھلانے کے لیے بھی یوں کہیے اعوذ برب الفلق، کہ میں صبح کے پروردگار، صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں۔
کس چیز سے پناہ مانگنی ہے؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اللہ نے پیدا کی۔ اس سورہ فلق کی یہ جو دوسری آیت ہے، یہ قرآن کریم کی ایک جامع ترین آیت ہے، لیکن اس کی تفسیر کے اندر عمومی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ خیر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے شر کو پیدا کیوں کیا؟ جیسا کہ یہاں آیت میں کہا جا رہا ہے کہ میں پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر اس شر سے جو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ نے شر کو پیدا ہی کیوں کیا اگر اللہ خیر ہے؟ تو اسلامی فکر کے مطابق کائنات کے اندر کوئی بھی شے شر محض نہیں ہے، یعنی جس چیز کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت اور خیر کا پہلو موجود ہے۔ مثلا اسنیک کو لیجیے، سانپ کو لے لیجیے، اس کا جو زہر ہے خود سانپ کے حق میں وہ خیر ہے، سانپ اس زہر سے اپنا ڈیفینس کرتا ہے، اپنا دفاع کرتا ہے، لیکن جب وہ سانپ انسان کو ڈستا ہے تو وہ شر بن جاتا ہے۔ تو جب ہم من شر ما خلق کہتے ہیں تو ہم اس مخلوق کی ذات سے پناہ نہیں مانگتے، کیونکہ شر کسی کی ذات میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے ریلیشن میں ہوتا ہے۔ تو من شر ما خلق جب ہم کہتے ہیں تو اس مخلوق کی ذات سے پناہ نہیں مانگتے بلکہ اس کے اس نقصان سے پناہ مانگتے ہیں جو ہمیں پہنچ سکتا ہے۔ تو یہ ایک عام آیت ہے، اس کے اندر تمام شر داخل ہیں، جادو کا شر اور حاسد کا شر اور ایسے ہی تمام شر اس کے اندر داخل ہیں، لیکن اس کے باوجود اخیر کی 3 آیتوں میں 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور خاص اس موقع کی مناسبت سے ذکر فرمایا ہے۔ یعنی جادو کا جو اثر ہوتا ہے عام طور پر وہ اثر جادو رات کو اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ اندھیری رات چھا جائے۔ جتنے بھی شر ہوتے ہیں یا شریر لوگ ہوتے ہیں، فتنہ فساد پھیلانے والے، دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، جادو ٹونا کرنے والے، عموماً ان کے یہ اعمال رات کو انجام دیے جاتے ہیں، اور جادو کا اثر بھی رات ہی کو زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے بطور خاص اللہ نے تیسری آیت میں یہ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ چوتھی آیت میں فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گنڈے کی گرہوں میں پھونک مار کر پڑھ پڑھ کر پھونک مارنے والیوں کی شر سے۔ جو عورتیں جادو ٹونا کرتی ہیں تو وہ دھاگے کا گنڈا بناتی ہیں اور اس میں پھونک مار کر اس میں گرہیں لگاتی ہیں، تو اس کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں پناہ لیتا ہوں یا پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخیر میں بطور خاص ان 3 چیزوں کا تذکرہ یہاں موقع کی مناسبت سے کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا تھا، اور یہ جادو رات کو اثر انداز ہوتا ہے۔ اور رب الفلق جو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت کے اندر، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اندھیری رات کو چاک کر کے صبح کا اجالا اور دن کی روشنی کو لے آتا ہے، تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سحر اور جادو کا اثر بھی زائل کر سکتا ہے، دور کر سکتا ہے۔ اور یہ حسد جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جو آسمان پر بھی سب سے پہلے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا، اور زمین کے اوپر بھی سب سے پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد ہی کا گناہ ہوا ہے۔ ابن آدم قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اس کو حسد میں قتل کر دیا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ یہ سورت روحانی تحفظ کا ایک جامع نسخہ ہے، اسپریچول پروٹیکشن کا ایک جامع نسخہ ہے، اور یہ سورت ہمارے اس ایمان کو مضبوط کرتی ہے کہ نفع نقصان کا حقیقی مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اور یہ سورت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ خوف، جادو، حسد اور اندھیروں سے نکلنے کا واحد راستہ صرف اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیں سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔